پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جب کوئی بندہ مومن مجھ پر جتنا درود پاک پڑھتا ہے فرشتے اس پر اتنی رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ کتنا درود پاک پڑھیں۔ کم پڑھیں گے کم رحمتیں ملے گی، زیادہ پڑھیں گے زیادہ رحمتیں ملے گی۔ کیا کمال کی بات ہمارے آقا نے ایک جملے میں ارشاد فرما دی نا کہ کتنی رحمتیں چاہیے، بندہ درود پاک پڑھتا رہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہیں گے۔ اصل میں کیا ہے نا کہ ہم ہیں فوری رزلٹ پانے میں، ہمیں جب انسٹنٹلی رزلٹ ملتا ہے نا تو اس کام کو ہم جلدی کرتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، جیسے دیکھ لیجیے ہمارا جو پورا اسلام ہے نا، ہم غیب پر ہی تو ایمان لائے ہوئے ہیں۔ ہم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے پر اللہ پر ایمان ہے۔ قرآن پاک نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا پر مانتے ہیں کہ قرآن آسمانی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ قیامت دیکھا نہیں اس پر ایمان ہے، دوزخ دیکھا نہیں اس پر ایمان ہے، جنت پر ایمان ہے۔ اتنی ساری غیب کی باتیں ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے، اور حالانکہ میں نبی پاک کے سچے وعدے سنا رہا ہوں، اس پر بعض اوقات عمل نہیں کرتے۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ مل کر پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نکھرت پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کا ہر پارہ، ہر سورت، ہر رکوع اور ہر آیت اور ہر لفظ ہمارے لیے اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ قرآن مجید کی شان اللہ اکبر، یہ کلام اللہ ہے اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور قرآن پاک کی اتنے فضائل ہیں کہ صبح سے شام تک اگر بیان کیا جائے تو پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ایک جملہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا جو کہتے ہیں نا دل کے تار چھیڑ دیتا ہے۔ شیر خدا ہے نا، نبی پاک فرماتے ہیں نا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، تو باب علم ہے نا۔ آپ فرماتے جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے، کتنی بڑی بات ہے، اللہ سے باتیں ہو سکتی ہے۔ کمیونیکیشن وتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آج بڑے لوگوں سے بات نہیں ہو پاتا، نمبر نہیں ملتا، نمبر ملتا تو فون نہیں اٹھتا، بیچ میں سیکرٹری، بڑی پرابلمس۔ اللہ سے باتیں ہو سکتی ہے۔ آپ فرماتے جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے کہ میں رب سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ ان دونوں کاموں میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا، کلام اللہ ہے نا، گویا رب ہم سے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب آپ کو رب سے باتیں کرنی ہو ہاتھ اٹھائیے اور دعا کرنے لگ جائیے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابی رسول خادم مصطفیٰ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مبارک عادت تھی۔ وہ عادت یہ تھی اگر کوئی صحابی رسول 3 دنوں تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوتے تو ان سے متعلق سوال کرتے کہ وہ صحابی کہاں ہیں، اور اگر وہ صحابی رسول سفر پر ہوتے تو ان کے لیے دعا فرما دیتے، اور اگر وہ مدینے میں ہوتے تو ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے، اور جب وہ صحابی بیمار ہوتے تو ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دنوں تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ صحابی کہاں ہیں؟ صحابہ کہتے حضور وہ تو شدید بیمار ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ سردار انبیاء محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور چند دیگر صحابہ کو لیا اور اس صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ صحابی کی قسمت تو دیکھیے، آقا بھی جا رہے ہیں، صدیق اکبر بھی جا رہے ہیں، عمر فاروق بھی جا رہے ہیں۔ سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے،
حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت انداز میں اپنے پیارے صحابی کی تیمارداری فرمائی، حال و احوال پوچھا، تو اس صحابی نے اپنی بیماری کا ایک بڑا ہی کمال کا ریزن بتایا۔ وہ صحابی بتاتے کہ وہ بیمار ہوئے کیسے۔ وہ کہتے حضور ایک دن مغرب کی نماز میں مسجد میں ادا کرنے آیا تھا۔ اس دن آپ نماز پڑھا رہے تھے اور میں پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اور اس دن آپ نے سورہ قاریہ کی تلاوت کی تھی۔ حضور آپ کے وہ قرأت کرنے کے انداز سے مجھ پر خوف خدا اس طرح غالب ہوا کہ میں نے دعا کی، اے اللہ اگر تو مجھے آخرت میں آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے تو دنیا میں ہی ڈال دے۔ حضور بس اتنا دعا کرنا ہے کہ میں آزمائشوں میں پڑ گیا، میں بیماریوں میں پڑ گیا۔ میرے آقا کیا پیارے آقا ہیں، کہتے تم نے برا کیا، کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ تم اللہ سے دنیا کی بھی بھلائی مانگتے اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتے اور عذاب قبر سے حفاظت کی دعا کرتے؟ کیونکہ تم نے ایسا کیوں کہا کہ اے اللہ تم مجھے آخرت میں آزمائش میں ڈالنا چاہتے تو دنیا میں ہی ڈال دے، میرے رب کے خزانے میں تو کمی نہیں نا۔ آقا نے کہا ابھی دعا کرو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا کرو۔ آقا نے خود بھی دعا فرما دی۔ اب جب نبی پاک دعا کرے تو وہ رد کیسے ہو سکتی ہے؟ بریلی کے تاجدار سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ اجابت کا شہرہ، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت کہتے قبولیت ہو، اجابت نے چھپ کر گلے سے لگایا پری ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسا ہی ہوا جیسے کوئی جنجیروں سے جکڑا ہو اور وہ آزاد ہو جائے۔ وہ صحابی اسی وقت کھڑے ہو گئے اور صحت مند بھی ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیا کمال کا واقعہ نا۔ اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ نماز کیسی تھی، پڑھانے والے کون تھے اور پڑھنے والے کون تھے، ان کی نماز میں جو انہماک، خشوع اور خضوع کا عالم کیا ہوتا تھا۔ ایک تو نماز سمجھتے تھے، قرآن سمجھتے تھے، پھر اسے انڈرسٹینڈ کر کے خود پر اثر لیتے تھے کہ قرآن کیا رہا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن ہماری اور آپ کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ ہمارا نماز میں دھیان ہی نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے بھی کہ ہمارا نماز میں دھیان ہی نہیں تھا۔ اس کی علماء نے بڑی پیاری تربیت فرمائی کہ نماز کیا ہے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری ہے نا۔ آپ جب کسی بڑے شیخ کے پاس، بڑی پرسنالٹی کے پاس جائیں، جہاں آپ کا کیس رکا ہو، آپ کا فائل رکا ہو، آپ کا کیس پینڈنگ میں ہو، آپ اس کے پاس جاتے کس قدر جاتے؟ بالکل انہماک، بالکل اسی کی اور توجہ، فوکس، لجاجت کے ساتھ، سر میرا چھوٹا سا کام، سر میرا چھوٹا سا کام، پلیز سر سائن۔ اتنی اس سے محبت، اس کی اور لجاجت، اس کی اور فوکس۔ اور خدائے احکم الحاکمین کی بارگاہ میں آتے اور دھیان کہیں ہو۔ خود سوچے، خود یہ انڈرسٹینڈ کرے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں آئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارا دھیان کہیں اور ہے۔ اور اگر آپ جو ہے نا قرآن سمجھیں گے، نماز سمجھیں گے، تو آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ بھی اور آئے گا، نماز پڑھنے کا لطف بھی اور آئے گا۔ جب آپ یہ سمجھیں گے کہ امام صاحب کیا رہے ہیں، ہم جو تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہم جو سجدہ میں تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اسے آپ سمجھیں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے، تو نماز پڑھنے کا لطف بھی اور آئے گا۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا رہا ہے۔ جب وہ یہ جانے گا کہ وہ اس عظیم رب کی تعریف کر رہا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، وہ یوم الدین کا بھی مالک ہے، قیامت کا بھی مالک ہے۔ اب بندہ اپنی وفاداری جتاتے ہوئے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب آگے چلیں گے، اے اللہ اس راستے پر چلا دے جو تیرے پسندیدہ بندوں کا راستہ ہے، اے اللہ اس راستے سے بچا لے جو تیرے غضب والوں کا راستہ ہے۔ تب جب بندہ اس کیفیت سے نماز پڑھتا ہے تو نماز کا لطف بھی اور آتا ہے۔ جب وہ رکوع میں جا کر جب وہ اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہے سبحان ربی العظیم، اور جب وہ سمجھتا ہے کہ میں اس عظیم رب کی تعریف کر رہا ہوں، تو بازو کی آنکھوں سے تو آنسو بہنے لگتے ہیں۔ جب وہ سجدے میں جا کر دل کی گہرائی سے یہ جملہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اور جب وہ اللہ پاک سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے اے اللہ سب کچھ تیرے حوالے کر دیا، میں نے اپنا سراپا تیرے دربار میں جھکا دیا، اے اعلیٰ رب، اے خالق، اے مالک، اب تو مجھ پر نگاہ رحمت کی فرما دیجئے۔ تو جب بندہ اس کیفیت سے نماز پڑھتا ہے تو نماز کا لطف بھی اور آتا ہے، اور نماز بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ نماز میں دھیان بھی ادھر ادھر نہیں جاتا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، نیت کیجئے کہ کم از کم جو نماز میں پڑھتے ہیں نا، میں یہ نہیں، پورا قرآن تو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، لیکن کم سے کم جو نماز میں پڑھتے ہیں کچھ مختلف صورت ہیں، ان سب کو اچھے سے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں۔ جو اتحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ان سب کا ترجمہ
اپنے امام صاحب سے مل کر ان سب کا ترجمہ کم سے کم آپ جو ہے نا پڑھ لیں، 2-3 بار اچھے انداز سے پڑھ لیں۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ نماز کے ساتھ ہوں گے، جب امام صاحب کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ امام صاحب کہہ کیا رہے ہیں، تو آپ نور کے دریا میں تیر رہے ہوں گے اور بالکل نماز میں دھیان ہوگا، فوکس ہوگا، ادھر ادھر دھیان نہیں بھٹکے گا۔ اب ذرا یہ جان لیجئے کہ اس سورہ قاریہ میں ایسا تھا کیا جو صحابی رسول اتنے خوف زدہ ہو گئے، اتنے خوف زدہ ہو گئے، کیسی دعا کر دی نا کہ اے اللہ اگر تم مجھے آخرت میں آزمائش میں ڈالنا چاہتے تو دنیا میں ہی ڈال دے، آخرت میں نہ ڈالنا۔ یہ کیسی دعا فرما دی۔ سورہ قاریہ کے مضامین کے لحاظ سے 3 حصے بنتے ہیں۔ سورہ قاریہ میں نمبر 1 پہلا تو قیامت کی ہولناکیوں کا بیان، قیامت کے دن کیا منظر ہوگا، کس طرح کا حال ہوگا، کس طرح سے قیامت آئے گا، یہ بھی بیان ہے۔ اور دوسرا نمبر قیامت کا ایٹماسفیئر، قیامت کے دن لوگوں کی کیا حالت ہوگی، زمین و آسمان کی کیا حالت ہوگی، پہاڑوں کی کیا حالت ہوگی، یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر تیسرا حصہ قیامت کے اختتام کا بیان، اس سینیریو میں، ایسی حالت میں قیامت کے دن جب لوگوں کا امتحان ہوگا، ایگزام ہوگا، تو وہ کس قدر ہوگا۔ تو اتنا کچھ ہے۔ جب آپ سوچ لیجئے سورہ قاریہ قرآن پاک کی ایک مختلف سی صورت ہے جو کہ 30ویں پارے میں، اور اس میں صرف 11 آیت ہے اور 1 رکوع ہے۔ جب 11 آیت میں اتنا سب کچھ ہے تو جو پورا قرآن سمجھ رہا ہوگا وہ کیا کچھ نہیں جانتا ہوگا نا۔ تو پورے قرآن میں کیا کچھ اللہ پاک ہم سے ارشاد فرماتے ہیں، کیا کچھ ہم سے کہے ہوئے ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ سمجھنا ہم سب پر لازم ہے۔ اور میں پھر سے مشورہ دینا چاہتا ہوں، کم سے کم جو نماز میں پڑھتے ہیں نا ان سب کو اچھے انداز میں ترجمہ کے ساتھ جان لیجیے کہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ اگر جان لیجیے گا نا تو آپ نماز کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، آپ نماز کے ساتھ جڑ جائیں گے، آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ پیارے اسلامی بھائی، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔